پاک میں اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو 21ویں سپارے کے آخر میں 22ویں سپارے کے شروع میں کافی ساری آیات میں حیا کے متعلق، عفت اور پاک دامنی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو متوجہ مخاطب فرمایا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ کیسی دنیا کی پاکیزہ ترین عورتوں کو کیسا خطاب ہو رہا ہے، اور پاکیزہ ترین معاشرے میں رہ کر اے نبی کی بیویوں، جب کسی غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑے، حالانکہ نبی کی بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم امت کی روحانی مائیں ہیں، اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کسی غیر محرم مرد سے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرنی ہو تو چونکہ عورت کی اللہ نے آواز ایک نرم بنائی ہے، تو اس نرم آواز میں نہیں، گرجدار اور غصے والا قصدن لہجہ بنا کر غیر محرم مرد سے بات کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دو نرمی کے بول غیر محرم مرد کے دل کو بے حیائی کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے حکم دیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ جب غیر محرم سے بات کرنی ہو تو لہجہ غصے والا ہو، جیسے کہ یہ عورت پہلے سے غصے میں بیٹھی تھی اور میرے ساتھ بول رہی ہے تو اس غصے کے انداز میں بول رہی ہے، اس انداز سے ان کے ساتھ بات کرو۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہر دفتر میں عورت بٹھائی جاتی ہے صرف اسی مقصد کے لیے کہ وہ غیر محرم آنے والے مردوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں۔ کیسا اسلام کے ایک ایک حکم کو توڑا جا رہا ہے، حالانکہ ضرورت کی بات ہے، مقصد کی بات ہے، حتیٰ کہ دین کے مسئلے کی بات ہے، لیکن غیر محرم کے ساتھ ہے تو عورت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امت کی ماں، ان کے لیے بھی حکم ہو رہا ہے کہ تم نے بھی جب بات کرنی ہو تو سخت لہجہ کر کے غصے والا انداز اپنا کر غیر محرم سے بات کرنی ہے۔ یہ پردے کے اور عفت اور عصمت کی اللہ نے یہاں تک رعایتیں رکھی ہیں، دروازے بند کیے ہیں جو دروازے انسان کو بے حیائی تک، فحاشی تک لے کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر حکم دیا نکاح کو عام کرنے کا اور جلدی کرنے کا۔ کائنات کی سب سے باحیا بچی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پاکیزہ گھر میں پرورش پائی ہے اور کس پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی ہے، کتنی پاک صاف دل کی کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کا نکاح ہو رہا ہے کس عمر میں؟ 14 یا 15 سال کی عمر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کی شادی فرمائی 14 یا 15 سال کی عمر کی، اور ان کی وفات ہوئی ہے ایک قول کے مطابق جب ان کی عمر 24 سال تھی، دوسرے میں جب 25 سال تھی، تیسرے قول کے مطابق 27 سال تھی، اور چوتھے قول کے مطابق 28 سال تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ ان کی عمر کا جو قول ملتا ہے وہ 28 سال کا ہے، اور 28 سال تک وہ 5 بچوں کی ماں ہے، 5 بچوں کی ماں ہیں۔ 14 سال سے 15 سال سے ان کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر دی۔ اس سے بڑا حیا والا گھرانہ، پاکیزگی والا گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی 15 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اس کو بٹھانا گوارا نہیں فرمایا کہ اب بچی بالغ ہو گئی ہے یا اپنے گھر میں جائے۔ لیکن آج کا مسلمان جب بچی کی عمر 27-28 سال پہنچتی ہے تو رشتے کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے، اور 30-32 سال کی عمر میں جا کر اس کی شادی ہوتی ہے۔ اور آج کا ماحول کیسا بے حیائی والا اور کیسا بے پردگی والا، اور پھر اس میں جو سب سے زیادہ جو ایک دیندار گھروں میں، اس لیے کہ عام گھر کی بچی تو بالکل ہی بے پردہ ہو کر اسکول اور کالج میں چلی گئی، اس کی تو سارا دن باتیں ہی غیر محرم لڑکوں سے ہوتی ہیں، لیکن جو دیندار گھرانے ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر شرعی پردے کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، کہ گھر میں تو ہیں بچیاں لیکن یہ اس کے کزن ہیں جو اس کے گھر میں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اس کے چچے کا بیٹا ہے، یہ اس کے ماموں کا بیٹا ہے، یہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے، اور یہ تو اپنے ہیں، یہ تو کزن ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الحم و موتن، کہ عورت کا دیور یہ اس کے لیے موت ہے، یعنی ایک پاک دامن عورت، عفیف عورت، خاندانی عورت، گھر میں بیٹھنے والی باپردہ عورت، وہ جب بھی بدکاری میں مبتلا ہوگی وہ باہر کے کسی لڑکے کی وجہ سے نہیں، اپنے کزنوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے لیے تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے اپنے عزیز اور کزن بنیں گے،
اس لیے جن کے ساتھ شرعاً نکاح جائز نہیں ہے اس کا گھر میں آنا جائز ہے، جس کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے، اتنا رشتہ دار ہے اور وہ اس کا سگا چچا ہے، سگا ماموں ہے لڑکی کا، یہ اس لڑکی کے سامنے گھر میں آنا جائز ہے، ورنہ جس کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے اس لڑکے اور لڑکی کا پردہ ہے اور اس کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، اور یہ زنا کی اور بدکاری کی سب سے بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ ایک اچھے گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں اگر بدکاری ہوتی ہے تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کے احکام ہیں، ہمیں غیرت سکھائی ہے، ہمیں عفت سکھائی ہے کہ ان کی اگر رعایت کریں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، تعفوا عف اللہ نساءکم، اگر چاہتے ہو کہ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اور میرے گھر کی خاندان کی عورتیں پاک دامن رہیں اور ان پر کوئی غیر محرم مرد نظر نہ ڈالے بری، تو اس کا فرمایا اصول یہ ہے کہ تم اپنی نظر کو دوسروں کی عورتوں سے پاکیزہ بنا لو، تمہاری نظر کسی کی بہن پر نہ پڑے، تمہاری نظر کسی کی بیٹی پر نہ پڑے، اس کا اللہ تمہیں بدلہ یہ دیں گے کہ تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی اللہ پاک دامن بنا دیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر مرد اپنا جائزہ لے کہ آج تک زندگی میں تو کسی عورت کے ساتھ برا نہیں ہوا اور میں نے تو کسی کی عزت نہیں لوٹی، اگر میں آج تک کسی کی عزت لوٹنے میں مبتلا نہیں ہوں تو انشاءاللہ میرے گھر کی عورتیں بھی پاکیزہ ہیں، اور میں دعوے کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جس مرد نے کسی کی عورت کی عزت لوٹی ہے تو گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کی عزتیں عورتوں کے ساتھ کوئی بھی مرد برا ہے اور وہ اس کی عزت کو لوٹ رہا ہے، اور اس کو چاہے علم میں ہو یا نہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی کی عورتوں کے ساتھ برا ہو اور اس کے گھر میں بیٹھنے والی بیٹی یا بہن وہ پاکیزہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ نے اس دنیا کے اندر اس انداز میں بھی رکھی ہے۔ تو اپنے گھر کی خواتین کو پاک دامن بنانے کا اور پاک دامن رکھنے کا ایک اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک طریقہ یہ بیان فرمایا، تم پاک دامن بن جاؤ، تمہاری نظر کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑے، اللہ اس کا صلہ تمہیں یہ دیں گے کہ تمہارے گھر کی خواتین وہ پاک دامن بن جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔